دیے ہیں، اور میرے خیال میں سینکڑوں حوالے اور بھی رہتے ہیں۔ ہمارے ایک بہت بزرگ عالم گزرے ہیں، علامہ عبد الحسین احمد الامینی النجفی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے 11 جلدوں میں، جس کا نام ہے الغدیر فی الکتاب والسنت والادب، قرآنی آیات، احادیث نبویہ اور ادب، اہل علم ادب کے جو ماہرین ہیں ان کی کتابوں سے حوالے دے کر ثابت کیا ہے کہ واقعہ غدیر ہوا، اور اس میں پیغمبر اکرم نے یہ صرف مجالس میں بیان نہیں کیا جاتا، یہ تو تحقیق ورک میں بھی، ریسرچ ورک میں بھی ہم یہی پیش کر رہے ہیں کہ یہ مولا علی علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان پیغمبر اکرم نے خود فرمایا، با اذن الہی، با حکم خدا۔ یہاں سے ہمارے مذہب کے اس اصول کا آغاز ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے منسوب ہونا چاہیے، چونکہ یہ ثبوت موجود ہے۔ اگر پیغمبر اکرم یہ کر کے نہ جاتے، امت میں اختلاف ہوتا، تو قیامت کے دن خدا تو نہ پوچھتا نا کہ ابھی تم نے اختلاف کیوں کیا تھا۔ ہم کہہ سکتے تھے کہ پروردگار تو نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے۔ اب وہ صحابہ کرام کے جو حج کر کے آئے تھے، ہم کبھی کبھی آج کل کے حاجیوں پر تعجب کرتے ہیں کہ جب یہ حج سے واپس آتے ہیں تو ان کی عادات میں بڑا فرق آ جاتا ہے، لیکن لگتا ہے کہ یہ بڑی پرانی بات چلی آ رہی ہے کہ حج کر کے جو آتے تھے ان میں سے کچھ ہی لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو ایمان پر قائم رہتے تھے۔ پیغمبر اکرم کے اعلان کے بعد ہاتھ پر بیعت بھی ہو رہی ہے، مبارکیں بھی دی جا رہی ہیں، اور پھر بخن بخن یا ہنین ہنین کہنے کے باوجود مکر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ثقیفہ کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پر ثقیفہ کا جو میں سمجھتا ہوں کہ موضوع ہے وہ بہت وسیع ہے۔ ہم نے ابتدا میں شاید کچھ ذکر کیا تھا۔ یہ ایک ایسی سیاسی سازش تھی کہ جس سے اس اعلان غدیر کو لوگوں سے دور رکھا جائے اور بالکل اس کو بھلا دیا جائے۔ اب تو دوستی کی بات تھی، انہوں نے کہا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست۔ مذہب اہل بیت کی بنیاد اللہ کے فیصلوں پر ہے۔ ایک جملہ دہرا کر بحث کو ختم کرتا ہوں، پھر کل بشرط زندگی انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر مزید کچھ دلائل لے کر آؤں گا۔ ہم بڑی محنت کر کے ان دلائل کو لاتے ہیں۔ ناظرین کرام، پٹی بھی چل رہی ہے، اس پر بھی جو دلائل ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے وہ یہ مشتی از خروار، یہ کچھ تھوڑے سے ہم نے لے کے بیان لکھ دیے ہیں، ورنہ یہاں پر چلتی رہتی پٹیاں کہ اس میں کون کون سے خلافت بلا فصل کے ثبوت کہاں پر ملتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہمارے مذہب کی بنیاد کیا ہے؟ دین اللہ کا ہے، رسول اللہ نے بھیجا ہے، قرآن اللہ نے بھیجا ہے، شریعت اللہ کی ہے، احکام اللہ کے ہیں، لہٰذا رسول اللہ کے بعد رسول کا وصی بھی اللہ ہی بنائے گا، اور اس نے بنایا ہے اور اس نے اعلان کروایا ہے۔ یہ تو سنت انبیاء آ رہی ہے کہ وہ ہر نبی اپنے وصی کو بتاتا تھا اور ان کے وصی اللہ منتخب کرتا تھا۔ ہمارے نبی کے وصی ہم بنائیں، یہ اللہ نے کر کے دیا ہے، اور غدیر خم اس کی بہت بڑا اس کا ثبوت۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر مزید حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو الزامات دشمن اہل بیت ناسبی پیش کر رہے ہیں آج کل، وہ دھوکہ دینے کے لیے یا اپنے کسی مادی مصلحت کے تحت اسی طرح سے ثقیفائی سلسلے کو دہرا رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کو انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو انشاءاللہ سمجھ میں بات آ جائے گی کہ اللہ نے رسول اللہ کی سچی زبان سے مولا علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان کر دیا تھا۔ وہ حقیقی وصایت و خلافت الہیہ کا حقدار علی علیہ السلام ہیں۔ باقی حکومتوں، خلافت سے مراد اگر آپ کی یہ حکومتیں ہیں جو آج کل بنتی ہیں اور ٹوٹتی ہیں، اگر یہ ہو تو جس کو بھی مان لیں، ہمیں اس سے کیا اعتراض ہے۔ ہم تو
اس میں بحث نہیں ہے ہماری. ہمارے ائمہ گھر بیٹھنے کو پسند کرتے رہے، یہودیوں کے باغ میں کام کرنے کو پسند کرتے رہے، اس ظاہری حکومت کے لیے دوڑ کرنے میں، کوشش کرنے کی بجائے. وہ تو اتنی معصوم ہستیاں تھیں، انہیں کیا ضرورت تھی؟ وہ تو مشن رکھتے تھے، ایک مشن تھا. لہٰذا انہیں خلافت ظاہریہ کا کوئی لالچ نہیں تھا، اور وہ مسلسل اس کو رد کرتے رہے کہ کوئی بات نہیں، آئے نہ آئے ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی فرق نہیں، وہ اپنا کام کرتے رہے. یہ تو چند نو مسلموں نے اکٹھا ایک سقیفائی وہ سازش کر کے رسول اللہ کے اس اعلان غدیر کو توڑنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد چند خلافتیں بنی، حکومتیں بنی، اور پھر ختم ہو گئی. پھر آخر رجع الحق کو الی مکانہ، بالآخر لوگوں نے مولا علی کو اس منصب پر لائے اور مجبور کیا کہ نہیں آپ آئیں، اور مولا تشریف لے آئے. اس کے بعد پھر معاویہ علیہ الہاویہ نے جو حرکتیں کیں اور جو تاریخ کو مسخ کر کے خلافت کو ملوکیت میں اپنے بیٹے یزید جیسے فاسق و فاجر کو اپنا جانشین بنا کر مسلمانوں کو مبتلا کر دیا مصیبتوں میں، یہ ملوکیت وہاں سے چلی ہے. اسلام میں سب سے پہلے بادشاہت، کنگڈم، بادشاہت کا تصور اسلام میں وہاں سے چلا ہے، جو کہ یقیناً دنیاوی حکومتوں کے لیے تو صحیح ہے، لیکن دینی حکومتوں کے لیے صحیح نہیں ہے. دینی حکومتوں کا فیصلہ تو اللہ کرتا ہے، اللہ کس کو کیا بنا دے. اور معاویہ نے اتنی بڑی جنایت کی کہ یزید کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے ہر ممکن ریاستی وسائل استعمال کیے، اور اس کے بعد پھر جو انجام ہوا وہ دنیا کو معلوم. آج تک دنیا اس کے آثار سے مبتلا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ کل مزید حوالے لے کر آؤں گا. میں نے پھر بار بار دہرا رہا ہوں، میں مناظرہ، جذباتی مناظرہ نہیں کرتا ہوں، اچھل کر باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، الزامات بھی نہیں لگاتا ہوں. میں علمی بحث کرتا ہوں، میں حوالے دیتا ہوں، ان حوالوں کو دیکھیے، ان میں اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو وہ کریں. انشاءاللہ ان حوالوں کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی حوالے بیان کریں گے تاکہ محققین کو اس میں آسانی ہو. کل پھر انشاءاللہ بشرط زندگی اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. بیان حق اور اظہار حقیقت کے اس جاری سلسلے میں ہماری کوشش ہے کہ ہم کتمان حق کرنے والوں کے لیے بیان حق کریں، اور انکار حقیقت کرنے والوں کے لیے اظہار حقیقت کریں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن